کل میں نے سورہ حج کی آخری 2 آیات تلاوت کی تھی. آخری آیت کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے محنتیں کرو جیسی کہ محنت کا حق ہے. کس لیے کرو؟ یہ ذرا میں آیت لمبی ہے، مختصر کر رہا ہوں درمیان کا حصہ چھوڑ کر. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر اور رسول بنے گواہ تم پر. رسول گواہی دے دیں گے قیامت کے دن، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، بری ہو جائیں گے. اب ذمہ داری تمہاری ہوگی، اپنا حساب بھی دو اور مزید دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر تھی. تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ یہ تو نہیں کیا. کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار کون؟ تم. سمجھ رہے اہمیت؟ اسی کو سورہ بقرہ میں دہرایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اہم مضمون 2 مرتبہ ضرور آتا ہے، یہ 2 مرتبہ میں نے گنوا دیا. سورہ حج کی آخری آیت، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں. یہ ہے ہماری اس عملی ذمہ داری کی دوسری سطح، اور یہ جان لیجئے یہ فرض ہے. میں تواصی بالحق میں ثابت کر چکا، 3 بنیادیں اس کی ہیں، اور یہاں بھی میں نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے. جو ٹھوکر کھائی غلام احمد قادیانی نے وہ کیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت جاری رہنی چاہیے. یہ حماقت ہے. نبوت کامل ہو چکی محمد پر، ہدایت کامل ہو چکی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہدایت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اب نبوت کی ضرورت نہیں، اب اس کی تبلیغ ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے، حجت کا قائم کرنا ہے. اور یہ ذمہ داری ہے اب امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ کرے گی سرخرو ہوگی، نہیں کرے گی تو دنیا کی گمراہی کا وبال اس کے کندھے پر آئے. میں اس کی سادہ مثال ایک دیا کرتا ہوں، قرآن مجید میں بھی ہے، اور جو سادہ مثال ہے اس سے پہلے بات سمجھ لیں. آپ نے اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجا کسی پیغامبر کے ہاتھوں، کل شام تک یہ کام بھائی ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کا اقامہ گم ہوا ہو بھائی، اور سعودی عرب کا اقامہ ہو، یہاں کا نہیں، یہاں تو پھر بھی کچھ نرمی ہے شاید، اور اس کو نے کہا ہو کہ بھائی یہ درخواست دے کر لے لینا اس کی رسید ورنہ میں گرفتار ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اقامے کی درخواست نہیں دی گئی، آپ گرفتار ہو گئے. غصے میں جو آپ کو جھنجھلاہٹ آئے گی کس پر آئے گی؟ فرض کیجئے کہ آپ اپنے اس عزیز سے شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے نہیں کیا کام. اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، تو اب کچھ اور کہہ سکیں گے آپ اس سے؟ وہ تو بری ہو گیا نا. سارا غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پہ. تمہیں میں نے اتنی اہم ذمہ داری سونپی، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور وائسی ورثہ کیا ہوگا اگر وہ پیغامبر پیغام پہنچا دے اور اس کا قصور ہو دوسرے کا، تو وہ یہ کہہ کے فارغ ہو جائے گا بھائی مجھے تو نہیں درخواست دینی تھی نا، درخواست تو اسے دینی تھی، میرے ذمہ تھا پیغام پہنچانا، میں نے پہنچا دیا تھا. اب یا یہ مجرم یا وہ مجرم. اسی کو ذہن میں رکھیے. اللہ نے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے نوع انسانی کے نام. رسول پہنچا دے تو بری، اور ساری ذمہ داری اب انسانوں کی. رسول نہ پہنچائے تو دوسروں کی ذمہ داری جو ہوگی سو ہوگی، پہلی ذمہ داری رسول کی ہو جائے گی. اسی وجہ سے فرمایا گیا سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ.
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ کہ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی کو فرمایا گیا سورہ اعراف کے شروع میں، یہ ہے اہم، نہایت اہم اصول، آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا، اب تم بولو جو بات تم تک پہنچی تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری، جان لیجئے اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری it has taken the form of a collective responsibility، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، شخصاً کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آخری نبی محمد، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے پوری امت محمد کو بحیثیت مجموعی۔ اور امت کس شے کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے؟ میں اور آپ مل کر ہی امت بنتے ہیں نا۔ اگر میں اپنے آپ کو فارغ سمجھوں، آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں، تو کام کون کرے گا؟ آسمان سے اتر کر کوئی کرے گا؟ یہ ہندوستانی اردو جو ہے، کچھ ہندی والی، اس کی کہاوت ہے، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ نہ میں کروں نہ آپ کریں، کون کرے گا؟ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، کوئی رسول آئے گا نہیں، کرو گے تو تم کرو گے، نہیں کرو گے تو تم بھرو گے، ذمہ داری دو گے۔ یہ ہے دوسری لیول کی چھت۔ اس کے لیے بھی آپ کو جو مدد ملے گی وہ کس چیز سے؟ نماز سے، روزے سے، ستون وہی چلیں گے اوپر۔ میں نے بتایا تھا نا، جب نیچے 4 ستون تھے تو اوپر بھی دوسری چھت بھی انہی ستونوں پر آئے گی۔ دیواریں نظر آ رہی ہیں اس لیے ستون نظر نہیں آ رہے، دیواروں میں چھپ گئے، لیکن یہ کہ اس دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اسی لیے دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ آیت آئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ذرا آگے چل کر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو یہ جو بھاری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے اس کی ادائیگی میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وہ نماز ہی ہوگی جو انسان میں وہ قوت پیدا کرے گی، وہ صلاحیت پیدا کرے گی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، جو اس کے لیے بھی، جو بندگی رب کے لیے بھی سہارا ہے، اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اسی سے قوت حاصل ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ